الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام سامعین جو میرا یوٹیوب چینل شبان وارسی دیکھتے ہیں، آج کا بیان آل رسول کتاب میں سے سلیکٹ کیا ہے، اور آج چونکہ امام حسین کا چیلم ہے، حضور کے نواسے کے ساتھ حضور کی محبت کے حوالے سے میں نے بیان کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مانوان حضور کی اپنے نواسوں سے محبت کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ہمارے لیے ذریعہ بخشش بنے۔ آئیے سامعین، دعائے رسول سے میں شروع کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے دعا مانگی کہ خالق ارض و سماوات، یہ تیرے پیارے محبوب کی پیاری دعا ہے کہ اے خدا بند عالم، میں بھی اس حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت کرنا۔ اور رسول اللہ نے اپنی امت کو درس دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ اسی طرح ہے کہ جس طرح اس نے مجھ سے محبت کی ہے۔ ترمذی شریف میں روایت موجود ہے کہ حضرت یعلا بن مرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ الہی حسین سے محبت کرنے والے سے محبت فرما۔ حسین اسبات میں سے ایک ثبت ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے حد محبت فرماتے ہوئے فرمایا، جو حسین سے محبت کرتا ہے، روایات میں آیا ہے کہ ایک روز رسول کائنات نے ایک گلی سے گزرے، وہاں ایک بچے کو پکڑا اور اس کی پیشانی کو چوم کر گود میں اٹھا لیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم نہیں جانتے کہ آپ نے اس بچے پر اس قدر شفقت اور نوازش کیوں فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا، میں اس بچے کو ایک دن حسین کے ساتھ کھیلتے دیکھا، یہ اس کے پاؤں کی مٹی لے کر اپنی آنکھوں پر ڈال دیتا تھا، اور اس روز سے میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں، اور کل قیامت کے دن اس کی اور اس کے والدین کی شفاعت کروں گا۔ رقم الحروف نے ان تمام روایات و حدیث کے مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے یوں عرض کیا، جس دل میں بس چکی ہے محبت حسین کی، وہ جان لے کہ اس پر ہوگی شفقت حسین کی۔ اکبر دیا تو قاسم عسکر بھی دے دیے، سب سے جدا ہے طرز سخاوت حسین کی۔ گو لاکھ بار شور مچاتے رہیں شریر، گو لاکھ بار شور مچاتے رہیں شریر، دل میں رہے گی یاد شہادت حسین کی۔ مخلوق کردگار قیامت کے روز تک روئے گی کر کے یاد مصیبت حسین کی۔ مانگو خضر سے قطرہ آب حیات کیوں، کافی ہے ایک نگاہ عنایت حسین کی۔ اور مسلک اہل حدیث اور دوسرے مسلک کے بہت بڑے جو ترجمان ہیں، وہ بھی اپنی مشہور کتابوں میں یہی لکھتے ہیں۔ رہبر کامل کتاب کا نام ہے کہ میں امام حسین کی عظمتوں برا ایک واقعہ نقل کرتا ہوں، جیسے اہل ایمان کے گلشن میں عقیدتوں کے پھول کھل اٹھیں گے اور دل نوری شعاؤں سے روشن ہو جائے گا۔ جناب حکیم صاحب رقم تراز ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی کسی گلی سے گزر رہے تھے، وہاں چند چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکے کو گود میں اٹھا لیا اور اس کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ ایک صحابی نے عرض کی کہ حضور، اس سے پہلے تو ہم نے نہیں دیکھا، یہ کس کا لڑکا ہے، آپ اسے محبت فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ لڑکا ایک دن میرے حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا، میں نے دیکھا کہ اس نے حسین کے پاؤں کی خاک اٹھایا ہے اور اپنی آنکھوں پر ملا ہے، بس مجھے اس بچے سے محبت ہو گئی ہے، اور میں اسے محبت کی نگاہ سے دیکھنے لگا ہوں، کیونکہ یہ حسین سے محبت کرتا ہے۔ اور ناظرین، جس دل میں امام حسین کی محبت گھر کر جائے، اس کے لیے شاعر نے یہ لکھا کہ ابو الحسن والحسین، حضرت سودا ام المومنین سلام اللہ علیہ روایت فرماتی ہیں کہ حسن پیدا ہوئے تو میں نے حضور کے حکم کے مطابق حسن کو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے انہیں ایک سفید کپڑے کے ایک ٹکڑے میں لپیٹا اور وہ زرد کپڑا علیحدہ کر دیا جس میں صاحبزادے کو میں لپیٹ کر لائی تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دین ان کے منہ میں ڈالا، پھر فرمایا علی کو بلاؤ، میں علی کو بلا کر لائی۔ حضور علیہ السلام نے دریافت فرمایا، اے علی، اس نومولود بچے کا کیا نام رکھنا ہے؟ حضرت علی نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس کا نام جعفر، اپنے بڑے جعفر کے نام پر رکھنا ہے۔ حضور نے فرمایا، نہیں، بلکہ یہ حسن ہے، اس کے بعد جو بچہ پیدا ہوگا وہ حسین ہوگا، اور تم ابو الحسن والحسین ہو، یعنی حسن اور حسین کے باپ ہو۔ حضور نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے۔ حدیث مبارکہ آپ سماعت فرمائیں، حضرت یعلا بن مرا رضی اللہ تعالیٰ سے روایت فرماتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو محبوب رکھتا ہے جو حسین سے محبت رکھے۔ حسین اولاد میں سے ایک فرزند ارجمند ہے۔ اور اسی طرح سامعین، ایک اور آپ کو واقعہ بیان کرتا ہوں کہ نواسے کے قدم نانے کے سینہ پر امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب ادب
مفرد میں ایک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی ہے، فرماتے ہیں میرے ان دونوں کانوں نے سنا اور ان دونوں آنکھوں نے دیکھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے امام حسن یا امام حسین علیہ السلام کی دونوں ہتھیلیوں کو پکڑا اور امام حسین کے دونوں قدم آقا علیہ السلام کے قدموں پر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راوی کہتے ہیں کہ امام حسین چڑھے، فرمایا حضور نے اپنے نواسے کو چڑھ جاؤ، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے قدموں کو مصطفیٰ کریم کے سینے پہ رکھ دیا۔ پھر حضور نے فرمایا حسین اپنے منہ کو کھولو، پھر سرکار علیہ السلام نے ان کا بوسہ لیا، پھر بارگاہ خداوندی میں عرض کیا اللہ اسے محبوب رکھ، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ سامعین، یہ اولاد رسول ہیں۔ جناب عاصم بن محتلہ کا بیان ہے کہ ایک دن کچھ لوگ حجاج بن یوسف کے پاس جمع ہوئے، دوران گفتگو امام حسین علیہ السلام کا ذکر چھڑ گیا تو اس پر حجاج نے کہا کہ حسین نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نہیں۔ اس وقت اس مجلس میں حضرت یحییٰ بن یامر موجود تھے۔ انہوں نے کہا حجاج کی یہ بات سن کر فوراً کہا حجاج یہ بات سن لو، اے امیر تو نے جھوٹ بولا ہے۔ حجاج نے یہ بات سن کر غصے میں کہا کہ جو تو نے بات کی ہے اس کی کوئی مصدقہ دلیل قرآن مجید سے پیش کر ورنہ میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ یحییٰ بن یامر نے کہا قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے جس کا ترجمہ ہے اور اس کی اولاد میں سے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کو نوازا تھا، یوں ہی ہم نیکوکاروں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ اور یہ پارہ نمبر 7 ہے، سورہ انعام ہے، جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ آپ نے یہ آیت کا ذکر کیا اور ذکریہ، یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس یہ سب لوگ صالحین میں سے تھے۔ اللہ پاک کے کلام سے دلیل پیش کرتے ہوئے یحییٰ بن یامر نے فرمایا، اس کا ترجمہ تھا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں مریم کی وجہ سے آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور حسین بن علی علیہ السلام کی اپنی ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی وجہ سے حضور علیہ السلام مصطفیٰ کریم کی اولاد ہیں۔ اور جناب یحییٰ بن یامر نے قرآن مجید کی آیت سے یہ بات ثابت کر دی کہ سیدنا امام حسین اولاد رسول ہیں، ان کو اولاد رسول کہنا قرآن ارشادات کے مطابق درست ہے۔ اس دلیل کے سامنے حجاج بن یوسف کو سر خام تسلیم کرنا پڑا، اور یہ بھی امر آپ ازر من الشمس ہے کہ حجاج بن یوسف آل پیغمبر اور بنی دشمنی میں بہت مشہور تھا، اور اس کے ظلم اور جور کی داستانیں بہت طویل تھیں اور خون آلود بھی۔ جب اتنا بڑا ظالم اور دشمن آل رسول اس چیز کو تسلیم کر رہا ہے تو پھر مختلف فتنوں اور خون ریز فسادات کو شرم کرتے ہوئے موجودہ دور کے خارجیوں نے کیوں واویلا مچا رکھا ہے؟ یعنی رائٹر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ہمیں حضور سے اسی طرح محبت، حضور کے نواسوں سے اسی طرح محبت کرنی چاہیے جیسے حجاج بن یوسف نے کی، اور یہ قرآن سے ثابت ہو چکا ہے۔ امام مالک کا ادب دیکھ لیں، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ کی عظمت و عزت اور احترام کا اس قدر خیال کرتے ہیں کہ ہم مدینہ منورہ سواری پر سوار ہو کر نہ چلتے، ہمیشہ پیدل چلتے اور اس کو ترجیح دیتے، اور فرماتے کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے آپ کا گزر ہوا ہے، میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ مقدس زمین کو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کے ساتھ یہاں ان گلیوں میں پھرتے رہے، ان کو سرکار پیار کرتے رہے، اس سواری کے جانوروں میں سموں میں پامال کر دوں۔ سامعین، اسی طرح ہم نے حضرت امام حسین سے محبت اور والہانہ محبت کا اظہار کرنا ہے، یہی ہماری بخش کا ذریعہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ہر وقت حضور سے، امام حسین کی محبت اور امام حسین کے حضور سے محبت، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا مقام، مولا علی شیر خدا کی اسلام کے حوالے سے قربانیاں، ان سب کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ۔ قرآن مجید میں جب یہ ارشاد فرمایا نا انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، کثرت اولاد کا منبع عطا فرمایا ہے، اور سورہ قدر نازل فرمائی جس میں یہ آیت ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو اس میں یہ راتیں پہ ایسی راتیں تھیں جن میں فاطمہ سلام اللہ علیہ آپ عبادت کرتی اور پھر کہتی کہ یا اللہ تیری تو رات بھی ختم ہوگی، ابھی فاطمہ کا ایک سجدہ بھی مکمل نہیں ہوا۔ یہ وہ وفا ہے، یہ وہ حسنین کریمین کی والدہ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سلام اللہ سے بہت محبت کی ہے، اپنے نواسوں سے محبت کی ہے، اور جب یہ حضور سفر سے شام کے مصر کے سفر سے تجارت سے واپس آتے سیدھے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے گھر تشریف لاتے اور آپ ان سے ملتے۔ اللہ تعالیٰ اس محبت کو ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جبین دین کا حسن کو جمال کہتے ہیں، قضائے نور کو بدر الہلال کہتے ہیں۔ ارے حسین نے جب کہا اذان دو تو جب بلال واپس آئے تو اس کو بلال کہتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔